السلام علیکم۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص عثمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ حالانکہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی غیب داں ہیں، اللہ نے ان کو غیب کی خبر عطا فرمائی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا وہ نبی جانتے ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ غور سے سماعت کیجیے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ جب صحابہ کرام نبی کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، آپ تو اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، کافروں مشرکوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، یہ لڑ رہا ہے، سرکار فرما رہے جہنمی ہے۔ جب عثمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محل میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں، اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑ کر حاضر ہوا اور بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح عثمان کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ تو دیکھا آپ نے کہ وہ شخص جو صحابہ کرام کی طرح لڑائی کر رہا تھا، صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ یہ یقیناً بہت بڑا مسلم ہے، بہت بڑا صحابہ ہے، بہت بڑے مرتبے کا ہے، لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ نبی جانتے تھے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ آخر میں ظاہر ہو گیا کہ وہ بہادری دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے لڑ رہا تھا، اور یہی نہیں بلکہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ خودکشی کر لی اور حرام موت مر گیا۔ اس کے بالکل الٹ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ بنی عبد الاشہر کا ایک شخص اسیرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنے قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بنی عبد الاشہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی۔ اس نے زرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ لڑنے لگے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گئے۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشہر کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسیرم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبے لے آیا یہ اسلام سے رغبت ہو گئی؟ اسیرم نے جواب دیا کہ میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔
پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی، یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسیرم ہی تھا کہ حضرت اسیرم وہ شخص ہے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کوئی عبادت نہیں کی، لیکن خوش قسمتی دیکھیے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ لڑائی کے میدان میں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور انہیں جنت مل گئی۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ وہ شخص ایسے ہیں حضرت اسیرم جنہوں نے کبھی کوئی عبادت نہیں کی لیکن وہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔